بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان ان ورلڈ افیئرس کے تیسرے ٹاپک ریلیشنز وتھ نیبرنگ کنٹریز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے فارن پالیسی کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور اس میں ہم نے واضح پڑھا کہ پاکستان کے فارن پالیسی کا مین آبجیکٹو امن برقرار رکھنا ہے، اور اسی لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو امن سے رہنے دیا جائے اور اسی طریقے سے اس میں موجود ذرائع کو لوگوں کے ہی وسائل کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس ٹاپک میں ہم پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم ہندوستان کا پاکستان کے ساتھ تعلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان غیر دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے جب پاکستان بنا تھا تو انڈیا نے پاکستان پر اپنے کینال واٹر بند کر دیے تھے۔ اسی طرح مختلف اثاثوں کے تقسیم میں بھی مختلف قسم کی آزمائشیں پیدا کی گئی تھیں، اور مسلم مائنورٹیز یعنی مسلم اکثریت کو بھی ہر ایک طریقے سے ستانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 اپریل 1950 میں پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، ایک معاہدہ سائن ہوا تھا، جس میں یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا، یعنی معاہدہ کیا گیا تھا کہ اپنے اپنے ملک میں موجود اقلیتوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی اور ان کے حقوق ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ کشمیر ایشو کے حوالے سے ہیں، یعنی کشمیر پاکستان بننے سے اب تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک حساس ایشو رہا ہے۔ یعنی پاکستان میں موجود یا پاکستان بننے سے اب تک جتنے بھی حکمران گزرے ہیں وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہندوستان ہے وہ اپنی ضدی رویے کی وجہ سے اس مسئلے کو حل کرنے میں سست روی دکھا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور ہندوستان کشمیریوں کے حقوق دے کر ہی حل کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا کشمیریوں کے حقوق دینے سے برطرفی دکھا رہی ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق نہ ملے، کیونکہ اگر پلیبیسائٹ کروایا جائے گا یعنی کشمیر میں مجلس علوم کروایا جائے تو جتنے بھی مسلم اکثریتی کشمیری ہے وہ چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ وہ متحد ہو جائے، لیکن انڈیا یہ نہیں چاہتی ہے، اور اسی طریقے سے انڈیا یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کو بھی اگنور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دریاؤں کے پانی کی تقسیم بندی میں بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمکش چل رہی تھی۔ 1960 میں ایوب خان جو کہ پاکستان کے صدر تھے، انہوں نے ایک پالیسی بنائی جس کی وجہ سے انڈس بیسن ٹریٹی یا کہ انڈس واٹرز ٹریٹی سائن ہوا تھا، اور اسی کے مطابق راوی، ستلج، بیاس کے جو دریا ہیں ان کا پانی انڈیا کو، جبکہ انڈس، جہلم اور چناب کے دریاؤں کا پانی پاکستان کو ملنا تھا۔ لیکن معاہدہ سائن کرنے کے باوجود انڈیا بار بار پاکستانی دریاؤں پر ڈیمز بنا کر اس معاہدے کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1948 میں بھارتی فوج کی مدد سے بھارت نے کشمیر کا بہت بڑا ایریا قبضہ کر لیا۔ بعد میں 1965 میں بھارت نے پاکستان پر ایک حملہ کیا جو کہ بہت ہی برے طریقے سے ناکام ہوئی۔ یہ ہندوستان کی ہی مداخلت تھی کہ 1971 میں پاکستان کا جو ایسٹ ایریا ہے وہ ویسٹ پاکستان سے الگ ہوا اور علیحدہ ملک بنگلہ دیش بنا۔ 1974 میں انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ ایکسپلوژن کنڈکٹ کروائے اور اسی طریقے سے اپنے ہمسایہ ممالک کے داخلی جو افیئرز تھے ان میں مداخلت کرنا شروع کیا۔ 1984 تک بھارت سیاچن گلیشیئر پر بھی
قبضہ کرنے کی بار بار ناکام کوششیں کرتی جا رہی تھی۔ لیکن 1990 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے دوران پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات امپروو ہونا شروع ہوا، جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشن وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ فرینڈشپ بس سروس بھی انہوں نے متعارف کروایا۔ 1998 میں بھارت نے ایک بار پھر نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا، جو کہ واضح طور پر پاکستان کی انٹیگریٹی یعنی اس کی سالمیت کو دمکانا تھا، اور اسی کے ردعمل میں پاکستان نے 6 نیوکلیئر ٹیسٹ کروائے اور اسی طریقے سے ایک نیوکلیئر پاور کی حیثیت سے پاکستان وجود میں آیا۔ اس کے بعد 2001 میں پاکستان کے صدر پرویز مشرف اور انڈیا کے وزیر اعظم واجپئی آگرہ یعنی انڈیا میں ملے، اور ان کے درمیان ایک معاہدہ سائن ہونا تھا جو کہ 2 کنٹریز کو مضبوط بنا سکتی تھی، لیکن واجپئی کے مختلف منسٹرز اور ان کے ایڈوائزرز نے اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے دوران بھی واجپئی کو روکنے کی کوشش کی، اور اسی طریقے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ پھر سے سائن نہ ہو پایا۔